الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 9 ہجری میں حج فرض ہونے کا اعلان ہوا۔ قرآن مجید کی آیات اتری جس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں پر جو صاحب استطاعت ہیں بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ تو پہلے سال 9 ہجری میں نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا اور چند 100 صحابہ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے حج کے لیے روانہ فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ قافلے حج کے پہلے امیر بن کر نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے۔ اس میں حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ مشرک لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، تو یہ طواف بند کروا دیا گیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ مشرکین اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے سال کے مہینوں میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے کہ اس سال حج اس موقع پر ہوگا اور آئندہ سال اس موقع پر، جیسے لوگ میلے کی تاریخ کا تعین کر دیتے ہیں۔ تو اعلان ہو گیا کہ آئندہ ہمیشہ حج ذی الحجہ میں ہوگا۔ اور تیسرا، جب سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے تو پیچھے قرآن مجید کی آیتیں اتری انما المشرکون نجس۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو لے کر وہ بھی مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ بھی اعلان کر دیا۔ یوں سمجھیں کہ مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے صفائیاں کی جاتی ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حج پہ لے جانے سے پہلے یہ سب تیاریاں کروا دی۔ مگر صدیق اکبر کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ایک عمل جو فرض تھا اس میں صحابہ کا امیر بنا کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ بھیجا۔ پھر جب 10 ہجری آیا تو نبی علیہ السلام نے خود حج کا ارادہ فرمایا۔ اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ جب نبی علیہ السلام نے حج کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کے لیے تو خوشی کا مقام تھا۔ چنانچہ جتنے بھی صحابہ تھے، صاحب استطاعت تھے، وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کی معیت میں چلے۔ شروع میں یہ چند ہزار تھے، لیکن قریب کی بستیوں والے، قبیلوں والے جو سنتے رہے وہ جوک در جوک آ کر اس میں شامل ہوتے رہے، حتیٰ کہ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا
پہنچا تو 1,24,000 صحابہ مکمل ہو چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 ذی قعدہ کو مدینہ طیبہ سے یہ سفر شروع فرمایا۔ شنبہ کا دن تھا اور ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ مدینہ طیبہ سے چل کر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، یہ چند کلومیٹر دور ہے، مگر یہاں پر میقات ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ رات کے قیام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ رات گزاری۔ پھر صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کی تیاری فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر خوشبو ملی، ایک پاؤڈر تھا خوشبودار، اور آپ کے بالوں میں کنگھی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کو ایسی خدمت اپنے خامند کے لیے کرنا، اس پر ان کو سنت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ امہات المومنین کی سنت ہے۔ ظہر کے بعد پھر احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے روانگی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے احرام کے 2 نفل ادا فرمائے، جس کو دوگانے احرام کہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی اور دوسری میں قل ھو اللہ احد سورت پڑھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے احرام کی نیت فرمائی اور تلبیہ کہنا شروع فرما دیا۔ چنانچہ یہاں سے روانگی ہوئی۔ اللہ کی شان کہ جو یہ رات قیام کیا تو اس رات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا ہوا، اسماء بن اسماء، ان کی اہلیہ تھی اسماء رضی اللہ عنہ، تو ان کے وطن سے محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے۔ سفر شروع ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے کہ نبی علیہ السلام کی معیت میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے تھے۔ چنانچہ تلبیہ پڑھتے شوق کے ساتھ یوں احرام باندھ کر روانہ ہوئے جیسے آج کے دور میں دلہا اپنی بارات کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں ایک جگہ وادی عقیق میں جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ آہستہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ ذرا بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ یعنی یہ جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں نا احرام میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اصل میں محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ لبیک میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا کہ اونچا پڑھیں۔ صحابہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اتنا اونچا تلبیہ پڑھتے تھے کہ پڑھتے پڑھتے ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے۔ اب اس اونچا پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ چلا کے پڑھتے تھے، نہیں، مناسب انداز کے ساتھ۔ تو عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں اور مرد جو ہے وہ مناسب آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ چنانچہ صحابیات جو تھیں وہ اونٹنیوں کے اوپر ایک پالکی بنی ہوتی تھی، اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جو ازواج مطہرات تھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سائے میں بیٹھنا، کمرے میں بیٹھنا احرام کی حالت میں یہ منع نہیں ہے۔ دوسری بات کہ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے نا، اس کو ہدی کہتے ہیں، حتی یبلغ الہدی محلہ۔ اس کو نشانی لگا دی جاتی ہے، کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ پہلی منزل
وہ ملل تھی. یہ مدینہ طیبہ سے 17 میل دور آتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ ایک دن میں تقریباً 17 میل کا سفر طے ہوا. وہاں پر جا کر نبی علیہ السلام نے رات کو قیام فرمایا. پھر اس کے بعد اگلے دن وہاں سے چلے تو دوسری منزل روحا تھی. یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر ہے اور بہت سرسبز جگہ ہے, پانی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے بتلایا صحابہ کو کہ اس جگہ پر 70 انبیاء نے نماز ادا فرمائی. ایسی بابرکت جگہ. پھر جب وہاں سے چلے اگلے دن تو تیسری منزل اسایا تھی. یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 75 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں صحابہ کو ایک زخمی ہرن بھی نظر آیا, جس پر یہ مسئلہ کھلا کہ محرم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا. وہاں سے آگے چلے تو چوتھی منزل عرج تھی. اس جگہ پر ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ نبی علیہ السلام کا اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان اکٹھا ایک ہی اونٹنی کے اوپر تھا, اور انہوں نے اپنی اونٹنی ایک غلام کے حوالے کی ہوئی تھی. اللہ کی شان کہ وہ اونٹنی گم ہو گئی. اب اندازہ لگائیں کہ محبوب کا ایک کام ہو اور اس میں کوتاہی ہو جائے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو تو بہت غصہ. چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو 2 تھپڑ بھی لگائے اور اسے کہا کہ ایک ہی تو اونٹنی تھی, تم اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر تسلی رکھو, نہ یہ تمہارے اختیار میں اور نہ یہ میرے اختیار میں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. چنانچہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سامان سفر ہی گم ہو گیا. کبھی کبھی ایسے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ شاید بعد میں آنے والے جو حاجی تھے نا, ان کو سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو تمہیں بھی سفر میں ایسے ناگفتہ بے واقعات پیش آ سکتے ہیں, مگر اس میں تم نہ زبان سے کوئی خلاف شرع بات کہو, نہ اپنے عمل سے کوئی بہت بے صبری کا مظاہرہ کرو, بلکہ یوں سمجھو کہ میرے اللہ کو ایسا منظور تھا. ایسی مینٹل ٹینشنز, ٹارچرز کو اس سفر کے اندر بخوشی برداشت کرنا چاہیے. جب صحابہ رضوان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی سامان والی گم ہو گئی, اب کوئی کھانے کے لیے بھی ایسی چیز نہیں تھی, تو ایک صحابی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے, حلوہ لے کر آئے, اور انہوں نے وہ مٹھائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمائی. چنانچہ اس موقع پر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک اونٹنی فالتو تھی, انہوں نے اپنی اونٹنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دی. یہاں سے جب آگے چلے تو 5ویں منزل ابوا تھی. ابوا یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ مدفون ہے. تو اس جگہ پر جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین, ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. اب انہیں خوف ہوا کہ میرا اونٹ چلتا نہیں اور آگے سفر باقی ہے, تو پتہ نہیں میں سفر میں آگے کیسے ساتھ دوں گی. انہوں نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دلائی, لیکن جتنا نبی علیہ السلام ان کو تسلی دلاتے تھے وہ اور ہوتی تھی. محدثین نے اس میں حکمت لکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی توجہ چاہتی تھی, ایک تو بیوی ہونے کے ناطے, اور ایک نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ نے شان ایسی عطا فرمائی تھی. چنانچہ جب وہ ضرورت سے زیادہ رونے لگیں تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرما لی, جیسے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. اب وہ سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام مجھ سے خفا ہے.
اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ ان کی رات تھی. اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں کیسے مناؤں. دیکھیں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے کتنی روشنی ملتی ہے. آج مرد جائز بات پر بھی بیوی سے خفا ہو وہ پرواہ نہیں کرتی، حالانکہ نیک اور دیندار بیویاں ہوتی ہیں، نمازی بیویاں ہوتی ہیں، ضد پوری کرتی ہیں. ان کو فکر لاحق ہوئی. اب انہوں نے سوچا کہ میں کیسے نبی علیہ السلام کو مناؤں. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بہت زیادہ ذہین ہے، اور اگر میں ان سے بات کہوں تو وہ شاید اس معاملے کو اچھی طرح سے حل کر دیں گی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں آج کی اپنی رات آپ کو دیتی ہوں، لیکن شرط یہ کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے راضی کر دیجیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تو عید بن گئی، بغیر باری کے دن مل گیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دوپٹے پہ خوشبو لگائی، اور عشاء کے بعد جب نبی علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کا دروازہ ہٹایا اور نبی علیہ السلام کو سلام کیا. نبی علیہ السلام بڑے حیران، عائشہ یہ تمہارا دن تو نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے. انہوں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو انہوں نے پھر سفارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ ان کو اسیسمنٹ میں ذرا غلطی ہوئی ہے، تو وہ زیادہ روئی آپ کی محبت کی بنا پر، آپ کی توجہ لینے کی خاطر، تو آپ ان کو معاف فرما دیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ناراضگی کو ختم فرما دیا. چنانچہ اس مقام پر ایک اور بھی بات پیش آئی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ جی آپ اپنا اونٹ ان کو دے دیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو انہوں نے جواب میں کہہ دیا میں اس یہودن کو اونٹ کیوں دوں، چونکہ وہ یہودیون نسل تھی اور پھر اسلام قبول کر کے ام المومنین بن گئی تھی، تو بات کرتے ہوئے بات تو کر دی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ اس بات پر خفا ہوئے. چنانچہ صفیہ رضی اللہ جنہوں نے یہ بات کہی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی فکر مند رہی کہ میں نبی علیہ السلام کو کیسے راضی کروں. جب نبی علیہ السلام ان سے راضی ہوئے تو انہوں نے ایک باندی ہدیے میں پیش فرمائی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کس طرح اپنے خاوندوں کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی. اگر بیوی اپنے خاوند کو خوش رکھے تو خاوند کا دماغ خراب ہے کہ وہ باہر منہ کہیں مارتا پھرے گا. بنیاد یہ ہے، دیکھو شریعت کا حسن و جمال یہ ہے کہ شریعت نے کہا تم اپنی تمام محبتوں کے تقاضے کو گھر میں پورا کر لو، تاکہ جب باہر نکلو تو تمہاری نگاہ ہی کسی طرف اٹھ کے نہ جائے. جب اگلے سفر پر روانہ ہوئے تو ایک صحابی تھے انجشا رضی اللہ تعالی، وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے اور ان اونٹوں پر مستورات تھی. انہوں نے ذرا جلدی چلنا شروع کر دیا، ان کی وجہ سے اونٹ بھی بھاگنے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ دیکھو ان شیشیوں کے اوپر آبگینے سوار ہیں، یعنی شیشے، اونٹنیوں کے اوپر شیشے کی بنی ہوئی جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا نازک. تو مقصد بتانا یہ تھا کہ عورت نازک بدن ہوتی ہے، جب اونٹ بھاگتا ہے تو اس کو بدن کی تکلیف ہوتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے اونٹ پر شیشیاں سوار ہیں، آبگینے سوار ہیں، تم ذرا ان کا لحاظ کرنا. اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ مرد کو بھی اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی بیوی کی جو بدنی کمزوری ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی ایسی ذمہ داری اس پر نہ ڈالے کہ جو وہ نہ پوری کر سکے. شریعت ہمیں قدم قدم کے اوپر گائیڈ کرتی ہے.
جب وہاں سے چلے تو چھٹی منزل عصفان تھی. چنانچہ یہ مدینہ سے دور اور مکہ مکرمہ سے قریب، مکہ مکرمہ سے 36 میل کے فاصلے پر یہ جگہ تھی. وہاں پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے وقت پہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام احرام باندھے اس جگہ سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا جو گھر ہے نا، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، یہ لیلائے دل ہے، دل کی لیلا ہے. ہر مومن کے دل کی لیلا، ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں. وسائل ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں. غریب سے غریب بندے کو دیکھیں، کھانے کو نہیں ملتا، دل میں تمنا ضرور ہوگی، اللہ مجھے بھی آپ کا گھر کا دیدار نصیب ہو جائے. تو اس لیے یہ بیت اللہ یہ لیلائے دل ہے، دل ہر مومن کے دل کی لیلا ہے. اس جگہ پر سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت وہ آپ کی تلاش میں نکلے تھے اور آپ کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن بالآخر ان کی سواری کے پاؤں دھس گئے. پھر معافی مانگی، نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بعد میں. اس موقع پر وہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اس طرح حج کا طریقہ سمجھائیں کہ جیسے آج ہم پیدا ہوئے چھوٹا بچہ جس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، نئے سرے سے ہمیں حج کی تعلیم دے. یہاں سے پتہ چلا کہ جو لوگ حج پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ حج کے مسائل کو سیکھنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں. کئی دفعہ شرم میں ہی بندہ نہیں سیکھتا، تو اس معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. دین کا علم سیکھنے میں جس نے شرم کی گویا وہ اس علم سے محروم ہو گیا. بے جھجک بات پوچھنی چاہیے، ہاں پوچھے اچھے انداز سے. پتھر مار دینا تو ہر بندے کو برا لگتا ہے، بیتکا سوال کر دینا تو برا لگتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن السؤال نصف العلم، کہ اچھا سوال پوچھنا یہ تو آدھا علم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سوال بھی پوچھو تو اچھے انداز سے پوچھو. سوال برائے سوال سے منع کر دیا. فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. دیکھا کہ تم بچو اس سے سیکھنے کی غرض سے، مگر سیکھنے کو پسند فرمایا. چنانچہ چھٹی منزل سے جب آگے چلے تو 7ویں منزل پر کا نام صرف تھا. یہ جو مقام صرف ہے یہ مکہ مکرمہ سے 6 میل باہر ہے. اور آج کل تو مکہ مکرمہ کے باہر جہاں پولیس کی چیک پوسٹ ہوتی ہے اس سے بھی چند گز پہلے، چند میٹر پہلے یہ مقام صرف ہے. اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. اور اللہ کی شان کہ اسی مقام صرف سے ان کی رخصتی بھی ہوئی. اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی مقام صرف پر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی اور اسی جگہ ان کو دفن بھی کیا گیا. چنانچہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو طریق الہجرہ پر جاتے ہوئے بالکل سڑک کے ساتھ ہی ان کی قبر ہے جہاں یہ آرام فرما رہے ہیں. اس کو مقام صرف کہا گیا. اس جگہ پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام حیض شروع ہو گئے. چنانچہ اس کیفیت میں تو وہ بیت اللہ میں مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی تھی. انہوں نے رونا شروع کیا. نبی علیہ السلام نے ان کو وہیں پر خیمے میں رہنے کا حکم فرمایا. چنانچہ اس سے اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا اور یہ 4 ذی الحجہ کا دن بنتا تھا تو نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اعلی مکہ کی طرف سے. دیکھیں مکہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے نا،
تو ایک طرف اس کی اونچائی پہ ہے، اس کو اعلی مکہ کہتے ہیں، اور ایک طرف ذرا ڈھلوان ہے، نیچے ہے، اس کو اسفل مکہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی رہائش بھی اعلی مکہ کی طرف تھی۔ آپ کا جہاں گھر تھا، جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کو مولد النبی کہتے ہیں، وہ اعلی مکہ کی طرف تھا۔ تو نبی علیہ السلام اسی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور دن کے وقت داخل ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے مکہ سے 1 میل دور یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تلبیہ کہتے بیت اللہ کی طرف یہاں سے گزر رہے ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کشف کی نظر میں، فراست باطن کی نظر میں وہ منظر دکھا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو وہ یہاں سے داخل ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اب آج ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بعض لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت مومن جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب مانگنے والوں نے بہت کچھ مانگا۔ کوئی بندہ وہاں جا کر اپنے لیے مال و دولت مانگتا ہے، کوئی دنیا کے عہدے مانگتا ہے، کوئی خوبصورت بیوی مانگتا ہے، کوئی بیٹا، اپنے اپنے حالات کے مطابق ہر بندہ دعا مانگتا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں جا کر اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں، نیکی، تقوی، تہجد کی پابندی، آخرت کی اچھائی اور بھلائی اور درجات، یہ نعمتیں مانگتے ہیں۔ چنانچہ کیا مانگے؟ اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، اس نے کہا جی اگر میں جاؤں اور بیت اللہ پر میری پہلی نظر پڑے تو مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ سبحان اللہ، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیا عقل سمجھ عطا فرمائی تھی، کیا دانائی عطا فرمائی تھی۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، 2 لفظوں میں بات کر دی، فرمایا کہ تم یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ میں آج کے بعد جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اب دیکھو کتنی مختصر سی بات ہے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب پلک چھپکنے سے پہلے آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ 2 حرفی بات کر دی۔ یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ وہ نکتے کی ایک ایسی بات بتا دیتا ہے کہ دوسرا بندہ سالوں بھی عمل کرتا رہے وہ اس چھوٹے سے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں تحیت المسجد کے نفل ادا نہیں کیے۔ آج کل ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ وہ 2 رکعت کیا ہوتے ہیں؟ تحیت المسجد ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر اللہ کے دربار میں حاضری اور اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے وہاں تحیت المسجد نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ محفل میں جائیں تو جو محفل میں سب سے بڑے ہوں، سب سے پہلے آپ جائیں گے، اس سے مصافحہ کریں گے، ملیں گے، پھر آ کر مجلس میں بیٹھیں گے۔ بالکل اسی طرح جو بیت اللہ شریف میں جاتا ہے، یعنی مسجد حرام میں جاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ جس نے حجر اسود کا استلام کیا ایسا ہی ہے جیسے اس نے محبوب حقیقی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو اس لیے وہاں پر تحیت المسجد نہیں۔ ہاں اگر فرض نماز نہیں پڑھی تو پہلے پڑھے، اور اگر فرض نماز ادا کر چکا تو بس سیدھا وہاں سے چلے اور مطاف میں پہنچے، اور مطاف کے اندر جا کر حجر اسود کا استلام کرے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں
کہ تلبیہ تو پڑھنا شروع کیا جاتا ہے جب احرام باندھنا ہوتا ہے. ختم کب ہوتا ہے؟ جب حجر اسود کا استلام کیا اس سے پہلے تلبیہ موقوف ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی طواف میں ہی تلبیہ پڑھتا رہے، نہیں، اب تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے کہ حاضری مکمل ہو گئی. وہ تو غیبت میں پڑھنا تھا، اب تو مشاہدہ ہے محبوب کا، اب تو حاضر ہے خدمت میں، اب کچھ اور عمل کرنے ہیں. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرمایا اور اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا. رمل کیا ہوتا ہے؟ رمل ہوتا ہے کہ 3 چکروں میں تھوڑا قدموں پہ زور دے کر قوت کے ساتھ چلنا. جیسے پہلوان ہمت کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں نا، طاقت کے ساتھ، تو اس انداز سے قدم اٹھانے کو رمل کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام قوت سے چلے تاکہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. اس کو ہمارے لیے سنت ہی بنا دیا گیا. یہ صرف طواف میں نہیں ہے، مومن کی زندگی پوری میں رمل ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی شان و شوکت، دین کی شان و شوکت کے لیے ایسی زندگی گزارے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ ہاں یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا ایک مومن بندہ زندگی گزارنا. مومن کبھی سست نہیں ہوتا، وقت ضائع نہیں کرتا، بیکار کاموں میں نہیں لگا رہتا، لایانی کاموں میں زندگی نہیں گزارتا. مومن کی زندگی ہمیشہ کھلی دھلی پروڈکٹیو ہوتی ہے اور مومن ہمیشہ اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزارتا ہے. ایک ہوتا ہے اجتباء اور ایک ہوتا ہے رمل. تو رمل تو کہتے ہیں 3 چکروں میں ذرا ہمت کے ساتھ قدم اٹھا کر چلنا. اچھا، کچھ لوگ اس کو دوڑنا سمجھ لیتے ہیں اور ہم نے دیکھا کئی نوجوان بیت اللہ کے گرد دوڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں، دوڑنا مطلب نہیں ہے. قوت کے ساتھ قدم اٹھانا، جما کے قدم اٹھانا پہلوانوں کی طرح، اس کو رمل کہتے ہیں. اور یہ 3 چکروں میں ہوتا ہے، اس کے بعد ختم. اور عورتیں وہ رمل نہیں کرتی، فقط مرد کرتے ہیں. التوا کہتے ہیں کہ احرام کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے یوں اٹھا یعنی پہننا. ہم نے دیکھا حج پہ جانے والے وہ ہر وقت یہ التوا کیے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کندھا ننگا کر کے پھرتے ہیں. ہر وقت تو نہیں کرنا ہوتا. طواف کے 7 چکروں میں التوا ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ طواف کہ جس کے بعد سعی کرنی ہے. ہر طواف میں نہیں ہوتا. جس کے بعد سعی کرنی ہے پھر ہم التوا کریں گے، اور یہ 7 چکروں میں ہوگا، 3 میں نہیں ہوتا، مکمل 7 چکروں میں ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے التوا بھی کیا اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم پیا اور زمزم پی کر آپ باب صفا سے نکلے اور صفا مروہ کے لیے سعی کے لیے تشریف لے گئے. اور درمیان میں جو جگہ ہے جس کو آج کل میلین اخضرین، 2 سبز نشان کہتے ہیں، اس کے درمیان نبی علیہ السلام دوڑے بھی صحیح. جب صحیح ختم ہوئی تو آپ نے دوگانا شکرانے کے بھی ادا کیا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حلق کروایا اور حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا اور قصر کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی. ان میں صدیق اکبر لانو، عمر لانو، علی لانو، طلحہ، زبیر، یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے حلق نہیں کروایا. نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کروایا تھا، کیونکہ آپ نے عمرہ اور حج کو اکٹھا فرما دیا تھا. حج کی 2 قسمیں، ایک حج تمتع اور ایک حج قران. ایک تیسری حج، اس کو حج افراد کہتے ہیں. یعنی مقامی لوگ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ اگر صرف حج کرے تو یہ حج افراد ہو گیا. جو میقات سے باہر رہنے والے لوگ ہیں یہ جائیں تو یہ جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں
اگر عمرہ کر کے انہوں نے حلق کروا لیا، احرام اتار دیا، تو گویا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور اگر عمرے کے اعمال تو کر لیے لیکن حلق نہیں کروایا، احرام نہیں اتارا، اسی کے ساتھ پھر حج کے بھی اعمال مکمل کیے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قران فرمایا۔ اب اس موقع پر حضرت علی اللہ عنہ یمن گئے ہوئے تھے، تو یمن سے وہ آئے اور وہ بھی آ کر اس حج کے قافلے میں شریک ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ عمرہ مکمل کر کے جہاں مکہ سے باہر قیام فرمایا تھا، وہاں پر رات کو واپس تشریف لے آئے، تو 4 دن وہاں ٹھہرے، اور چاروں دن میں تشریف لے جاتے مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، اور رات کو واپس تشریف لے آتے قیام کے لیے۔ حتیٰ کہ اس دوران آپ نے بیت اللہ شریف کے دروازے کے قریب ایک مرتبہ خطبہ بھی دیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت پر تفصیلی بیان فرمایا۔ جو احادیث ملتی ہیں نا کہ قرب قیامت کی نشانیاں نبی علیہ السلام نے بتائیں، تو یہ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ قرب قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ پھر اس سے اگلا دن جمعرات کا دن بنتا تھا، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے چاشت کے نوافل ادا فرمائے اور پھر مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 8 ذی الحجہ تھی، تو 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے منا میں پہنچ جانا، اور پھر منا کے اندر 5 نمازیں ادا کرنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ سنت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں یہ نمازیں بھی ادا فرمائیں، اور اگلے دن جو 9 ذی الحجہ بنا، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، حج کا دن کہتے ہیں، یہ دن جمعہ کا دن بنتا تھا۔ آج کل اس کو لوگ حج اکبر کہتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے جب حج فرمایا تو اس دن یوم عرفہ کے دن یوم جمعہ بھی تھا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن 5 عیدیں جمع تھیں۔ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور حج کا دن بھی عید کی مانند ہے۔ یہود کا بھی وہ عید کا دن ہوتا ہے، نصارہ کا بھی عید کا دن ہوتا ہے، اور مجوس کے لیے بھی۔ گویا تمام اہل ملل کے نزدیک وہ حج کا دن تھا، یوم الحج الاکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منا سے تشریف لے کر، اور یعنی میدان عرفات تشریف لے گئے، وہاں آپ نے وقوف فرمایا۔ وقوف کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں مغرب تک۔ یہ جو وقفہ ہے نا، اس کے درمیان دعائیں مانگنے کو وقوف کہتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دعا مانگے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ بیٹھ کے بھی مانگ سکتا ہے، بیمار لیٹ کے بھی مانگ سکتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں اور دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر حج 2 رکعت نفل پڑھنے کا نام ہوتا تو کتنے ہم جیسے بوڑھے ہوتے، ادھر جماعت کھڑی ہو جاتی اور ہم وضو بناتے پھر رہے ہوتے، جماعت ہی رہ جاتی، حج ہی چلا جاتا۔ کتنی عورتیں ہوتی کہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتی، اور حج کے دن ان کو نماز ہی نہ پڑھنی ہوتی، تو وہ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے محرومی ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ حج نماز کا نام نہیں، بلکہ اس میدان عرفات میں ظہر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں پہنچ جانے کا نام، وقوف عرفہ۔ اب دیکھیں، اب کوئی بندہ بیمار ہو گیا، بے ہوش ہے، تو بے ہوش کو بھی کوئی اگر لے کے وہاں پہنچ جائے گا تو اس بے ہوش بندے کا بھی وقوف پورا ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے لیے بھی آسانیاں کر دی، بوڑھوں کے لیے بھی آسانیاں کر دی، عورتوں کے لیے بھی آسانیاں کر دی۔ تو دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ قابل عمل بنا دیا ہر چیز کو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کہی۔ چنانچہ حجۃ الخطبہ حجۃ الوداع یہ بہت مشہور ہے، سکولوں کے نصاب میں بھی دیا ہوا ہے، اور اکثر بچے اس کے کنٹینٹس کو پڑھتے اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقوق العباد کا درس دیا تو اسی وقت نبی علیہ السلام نے سود کے حرام ہونے کے اوپر بھی مزید اہتمام کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ پھر اسی موقع پر ایک آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی نے گھٹنے ہی ٹیک دیے۔ وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی کہ اے میرے محبوب، جو بھی یہاں پر حاجی آئے گا اس نے حقوق اللہ میں جو کوتاہی کی ہوگی تو میں اپنی رحمت سے اس حاجی کے ان گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اگر فرض نمازیں کبھی نہیں پڑھی تو حج کر لو تو زندگی کی ساری فرض نمازیں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ تو قضا کرنی ہے۔ ہاں، جو تاخیر کرنے کا گناہ ہوا، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ کو جو ناراضگی ہے اللہ اس ناراضگی کو ختم فرما دے۔ اب یہ تو نہیں نا جی کہ آپ نے اگر 1,00,000 روپیہ کسی کا دینا ہے اور آپ دے نہ سکیں موقع کے اوپر تو اب آپ کہیں جی وہ تو معاف ہو گیا۔ وہ کہے گا بھائی جو آپ نے تاخیر کی، چلو یہ غلطی تو میں معاف کر دیتا ہوں مگر پیسے تو تمہیں ادا کرنے ہیں۔ یہی انسان کی نمازوں کا، یہی دوسرے حقوق کا حال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ البتہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، جو بھی یہاں آئے اس پر حقوق العباد بھی ہوں گے، تو آپ ان حق والوں کو اپنی طرف سے اتنا اجر دے دیجئے گا کہ وہ حق والے اس بندے کو معاف کر دیں، راضی ہو جائے۔ مگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو پھر وہاں سے مزدلفہ جانے کا حکم ہوا تو مغرب کے یعنی وقت نبی علیہ السلام مزدلفہ گئے۔ مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھ سکتی۔ اس میں بھی عظمت ہے کہ دیکھو، ہم جب چاہتے ہیں ہم اپنے حکم کو بدل سکتے ہیں۔ تم نے مرضی کا بندہ نہیں بننا، ہمارے حکم کا بندہ بن۔ ہم چاہتے ہیں ظہر کی نماز کے ساتھ عصر ادا کرو وقت سے پہلے، تم پڑھو۔ ہم چاہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کو دیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھو مزدلفہ جا کے، تم اس پر عمل کرو۔ تم تو بندے ہو نا، تم نے تو بات ماننی ہے۔ تو بندگی سکھائی گئی کہ دیکھو اصل ہمارا حکم ہے، جو ہمارا حکم ہوگا تمہیں اس حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اس دوران جب آپ وقوف فرما رہے تھے تو ام الفضل صحابیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پیش فرمایا اور نبی علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا۔ اسی موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد اس جگہ پر میں اور تم کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ان الفاظ کا آگے مفہوم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو تم نے مجھ سے بات سنی
اب جو بھی حاضر ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے. اب یہاں سے فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ نبی علیہ السلام جب صحابہ کو یہ منصب دے رہے ہیں کہ تم میری بات جو سن رہے ہو اس کو آگے پہنچاؤ، تو گویا حدیث کی روایت کرنے کا منصب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو عطا فرما دیا. اب بعد میں آنے والا کوئی بندہ صحابہ کو اپنے جرح اور تعدیل کے قوانین پہ پرکھ نہیں سکتا. ہماری کیا مجال ہے؟ جب اللہ کے نبی نے انہیں ایک منصب دے دیا کہ تم میری بات کو آگے پہنچاؤ، تو ہم میں سے کوئی ہے کہ جو جانچ پڑتال کرے جی یہ پہنچانے کے قابل ہیں یا نہیں؟ سرٹیفکیٹ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. لہذا جرح و تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد سے لاگو ہوتے ہیں. تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا تو لوگ اونٹ دوڑا رہے تھے. جیسے گاڑیوں پہ چلتے ہیں نا تو نوجوان لوگ ریس لگا لیتے ہیں، تو وہاں بھی یہی تھا، خوشی بھی تھی. تو صحابہ جب چلے تو سواریوں کو تیز چلا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، کہ نہیں، تم اطمینان آرام کے ساتھ سفر کرو. آج کل کے نوجوان ذرا بائک ان کے ہاتھ میں آتی ہے نا تو بس ان کو پھر بائک تیز چلانے کی فکر ہوتی ہے. تیز چلانا کوئی عقل مندی نہیں، آہستہ چلانا اصل کا مال ہے. وہ تو بچے کو بٹھا دو اور وہ اس کی کلی دبا دے تو 120 پہ پہنچ جائے گی. تو تیز چلانا کمال نہیں ہوتا، کنٹرول کر کے آہستہ چلانا یہ کمال ہوتا ہے. آج کل کے نوجوان بائک ملتی ہے تو ویلنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک ویل کے اوپر چلاتے ہیں. یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہوتا ہے. ایک ایسا عمل جس میں جان کا خطرہ ہے، اور پھر بندہ اگر ایسا کر رہا ہے تو اب اگر یہ ایکسیڈنٹ سے مرا تو قیامت کے دن اس کو خودکشی کا عذاب دیا جائے گا. خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسری ٹریفک کے لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے تو مصیبت ہوتی ہے. پال پوس کے بچے کو جوان کیا اور وہ بائک کے چکر میں دوستوں کے ساتھ ایسا کام کر بیٹھا کہ جو اس کی موت کا سبب بن گیا. ایسے موقعوں پہ احتیاط کرنی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی جو صحابہ تیز اونٹ بھگا رہے تھے ان کو فرمایا علیکم السکینہ، تم اطمینان سے چلاؤ. آج کے دور میں تو ہمارے موٹر سائیکل، ہمارے اونٹ گھوڑے ہی ہیں نا جن کو انسان بھگا رہا ہوتا ہے. مزدلفہ میں نبی علیہ السلام نے رات کو قیام فرمایا، اور جو عورتیں تھیں یا بوڑھے تھے ان کو پھر آگے منا بھیج دیا. صبح فجر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف مزدلفہ فرمایا. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ فجر سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک یہ وقفہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام یہاں بھی دعا مانگتے رہے کہ اللہ جو حاجی آئے بس آپ اس کی سب غلطیوں کو معاف فرما دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مانگ کے نبی علیہ السلام مسکرائے تو صدیق اکبر نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دوسری دعا کا حصہ بھی قبول کر لیا. فرمایا کہ اچھا، جو وقوف عرفہ کرے گا، وقوف مزدلفہ کرے گا، اپنے حقوق میں معاف کر دوں گا، اور جو حقوق العباد ہوں گے میں ان حق والوں کو اپنی طرف سے اتنا ادا کروں گا کہ وہ بھی اپنا حق معاف کرنے پہ راضی ہو جائیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کا حج قبول ہو گیا، رجع کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح سے واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. جب مزدلفہ سے نبی علیہ السلام منا کی طرف روانہ ہوئے تو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے، بیٹھ گئے، سواری کے اوپر بیٹھ گئے. راستے میں ایک جگہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ کی مہار پکڑے چل رہے تھے.
تو گویا دو نوجوان خادم تھے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے اور فضل رضی اللہ عنہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ راستے میں ایک جگہ پر ایک عورت نے مسئلہ پوچھنا تھا. وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جب وہ قریب آئی تو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر اس عورت کی طرف اٹھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے کو یوں پھیر دیا. اب اس میں حکمت دیکھیے، عمل تو چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن کتنی حکمت ہے، سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ نوجوان تھے، کچی عمر تھی، احیانا ان کی نظر ادھر پڑ گئی. تو اللہ کے نبی اگر اپنی مبارک زبان سے منع کرتے ادھر مت دیکھو تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی گواہی پڑ جاتی دیکھنے کے اوپر. تو نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں زبان سے فرمایا، فقط ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں کر دیا. جب یوں کر دیا ان کو بھی پتا چل گیا کہ اوہو مجھے تو اپنی نگاہ کا خیال رکھنا چاہیے تھا. یہ حکمت ہوتی ہے. یہ جو داعی ہوتا ہے نا، دین کی دعوت دینے والا، اس میں یہ حکمت ہونی چاہیے کہ کس موقع پر کیا بات کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت پہلے کہا گیا، حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ بلائیے. تو یہ حکمت داعی کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ایسے انداز سے بات کہے اور کرے کہ دوسرے بندے کو فوراً عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. اس عورت نے یہ پوچھا تھا کہ کیا عورت اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاؤنٹر کوشچن کیا اس سے، فرمایا کہ اگر تمہارے باپ پہ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے ادا کر سکتی تھی؟ اس نے کہا جی. فرمایا چونکہ حج بھی اس پر فرض تھا، نہیں کیا، اب تم اس کی طرف سے حج بدل بھی کر سکتی ہے. یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حکمت ہے کہ اس کو بات اگر ویسے ہی کہہ دیتے ہاں کر سکتی ہو تو شاید اس کو بات اچھی طرح سمجھ میں نہ آتی. اس کو ایک مثال دے کے بات سمجھائی تاکہ مسئلے کی حقیقت دل میں اتر جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسی حکمت عطا فرمائی تھی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک جگہ سے گزرے جس کو بطن محصر کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آیا تھا اور ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا تھا. تو یہاں سے نبی علیہ السلام تیزی سے گزر گئے، جلدی سے گزر گئے. تو وہ جگہ جہاں پر اللہ کا کوئی عذاب اترا ہو، چاہیے کہ وہاں سے اگر گزرنا ہو تو اللہ کا خوف دل میں ہو اور بندہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے. چنانچہ جب نبی علیہ السلام مینا پہنچے، یہ 10ویں کا دن تھا. اس 10ویں کے دن نبی علیہ السلام نے 3 کام کیے. ایک تو نبی علیہ السلام نے جو بڑا شیطان کہتے ہیں نا، تیسرے نمبر پر جو آتا ہے، شیطان تو سارے ایک ہی جیسے ہیں مگر لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ اولا ہے، یہ وسطی ہے، یہ عقبہ ہے، نام رکھ لیے اور اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں تیسرے کو. چلے وہ جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ کنکریاں مارنی اللہ کو اتنی پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی رمی جمار کرتا ہے، اس کو رمی جمار کہتے ہیں، کنکری پھینکنا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر کنکری کے پھینکنے پر اللہ تعالی اتنا بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر گناہ معاف نہ ہوتا اس بندے کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا. تو اگر 3 دن وہاں قیام کریں تو یہ تقریباً 70 کنکریاں بنتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ حاجی کے 70 ایسے بڑے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کروا دیں. پھر اس دن پہلے کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں،
اور قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کرواتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک ان تینوں اعمال کے اندر ترتیب واجب ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 جانور قربان فرمائے. ان میں سے 30 جانور تو نبی علیہ السلام نے خود اکیلے قربان فرمائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 5 جانوروں کے وہ گروپ لائے جاتے تھے, 5 جانوروں کے, اور جانور ایسے تھے اونٹ کہ نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچتے تھے تو اپنی گردن لمبی کر دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام جلدی سے ہمیں قربانی کے لیے قبول فرما لیں. ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد. نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں. توجہ سے سنے طلباء, کیا نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب تو ہیں ہی صحیح, سارے جہان کے محبوب ہیں. لہذا وہ اونٹ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں قربان ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے. پھر 33 جانور حضرت علی عنہ کی معاونت کے ساتھ ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی عنہ نے ان کی طرف سے ذبح فرمائے. تو 63 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر قربان فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے ہی مبارک سال تھے, 63 سال تھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا گوشت پکوا کر خود بھی کھایا اور اس کا شوربہ بھی نبی علیہ السلام نے نوش فرمایا. ہمارے جو چائے پینے والے دوست ہیں نا, وہ شوربہ کے پینے سے چائے پینے کا جواز نکالتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی گرم شوربہ پیا تھا, ہم بھی بھر بھر کے کپ چائے کے پی رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے حلق فرمایا تو معمر بن عبداللہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال جو تھے ان کو کاٹا, صاف کیا. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو ام سلیم رضی اللہ عنہا کے خامن تھے, انس رضی اللہ عنہ کے والد تھے. اصل والد تو مالک تھے, لیکن بعد میں ان کی والدہ نے ان سے نکاح کیا تھا, تو انہوں نے پھر یہ صحابہ میں تقسیم فرمائے. تو حقیقت میں صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے, کیونکہ جدائی قریب تھی, حکمت یہ تھی کہ اب جدا ہونا ہے تو صحابہ کے لیے جدائی کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا, اور جب محبوب سے بندہ جدا ہوتا ہے تو پھر اس کی نشانیوں کو اور اس کے آثار کو دیکھ کے دل کو تسلی دیا کرتا ہے. چنانچہ منہ مبارک جن کے ہاتھ آئے وہ پھر ان کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسلی دیا کرتے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے احترام اتارا, خوشبو لگائی, اور پھر اسی دن, وہ ہفتے کا دن تھا, طواف زیارت کے لیے تشریف لے آئے, اور نبی علیہ السلام نے طواف زیارت کے بعد زمزم پیا, اور زمزم پی کر ڈول میں جتنا زمزم بچا اللہ تعالی کے محبوب نے اس بچے ہوئے زمزم کو واپس کنویں میں ڈال دیا, تاکہ قیامت تک جو حاجی اس کنویں کا پانی پیتا رہے اسے نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پینے کا شرف نصیب ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام کو امت پر کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل پانی وہ کون سا ہے؟ وہ پانی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے معجزے کے طور پر نکلا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے نا, ایک مرتبہ پانی کم تھا, نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکل آیا. وہ جو پانی تھا وہ کائنات کا سب سے افضل پانی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر زمزم, یہ افضل پانی. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کا شق صدر ہوا تو سینے اطہر کو کس سے دھویا گیا؟ زمزم سے. اگر کوئی اور پانی افضل ہوتا تو وہ لایا جاتا, تو زمزم افضل ہوا. نبی علیہ السلام نے زمزم سے ہی حسن و حسین لانم کی تحنیک فرمائی تھی, ان کو پلایا تھا زمزم.
تو یہ افضل پانی. اس کے بعد پھر حوض کوثر کا پانی وہ افضل جو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمائیں گے. پھر ایام تشریق کی یہ جو راتیں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں گزاری، اور بعد کے دن کی رمی آپ زوال کے بعد فرمایا کرتے تھے. پہلے 2 جمروں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، اور 13ویں رمی کے بعد مینا سے روانہ ہوئے. عصر کی نماز ابطاح میں پڑھی. محسب میں اترنا یہ سنت ہے، یہ بھی ایک وادی ہے. اور ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں وادی محسب میں پڑھی، اور رات کو سحری کے وقت آپ نے طواف وداع کیا. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر ایام آ گئے تو وہ تو طواف وداع کر ہی نہیں سکتی تھی، طواف زیارت کر چکی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر سے طواف وداع ساقط ہو گیا. چنانچہ جو طواف زیارت کر چکے اور پھر عورت کو اگر اللہ کی طرف سے یہ معاملہ پیش آ جائے تو اب اس کا طواف وداع اسے ساقط ہو جاتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے آئے. اب ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں پہلے عمر میں شریک نہیں ہو سکی، تو فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ آپ چلی جائیں اور جا کر عمرہ کر لیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے. چنانچہ وہ عمرہ کر کے واپس تشریف لائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طواف وداع کیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگی اور حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر دعائیں مانگی. اور واقعی الوداع ایسے ہی ہونا چاہیے بیت اللہ سے. کہ نبی علیہ السلام اسفل مکہ کی طرف سے جس طرف آپ ہجرت کے موقع پر نکلے تھے نا، مسفلا اس کو کہتے ہیں، صدیق اکبر عنہ کا گھر یہاں تھا، ادھر سے آپ پھر کوچ فرما گئے. حکمت علماء نے لکھی کہ اعلی مکہ سے داخل ہو کر اسفل مکہ سے نکل گئے، گویا پورے مکہ کو اپنے انوارات سے مستفید فرما دیا. جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو مقام روحہ پر ایک عورت نے پوچھا کہ کیا بچہ بھی حج کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر بچہ حج کرے گا تو اس کے حج کا ثواب اس کے ماں باپ کو بھی عطا کیا جائے گا. نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو ذو الحلیفہ میں پھر رات گزاری اور اگلے دن مدینہ داخل ہوئے. احد نظر آیا. نبی علیہ السلام نے احد کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. عزیز طلباء، اگر پتھر کا پہاڑ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے تو ہم پتھر سے بھی تو برے نہ بنے نا. ہم تو زندہ انسان ہیں، احساس و کیفیات رکھنے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھرے ہوئے ہو. کھجور کا تنا نبی علیہ السلام کی محبت میں رو پڑتا ہے. کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے بن گئے کہ آج نبی علیہ السلام کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی زندہ دل عطا فرما دے اور اس دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے بھر دے. جب مدینے میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. پھر فرمایا الحمدللہ وحدہ صدق عبدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اس موقع پر ایک عورت آئی اور اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا مسئلہ، اللہ کے نبی میں تو حج پہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکی، تو میں تو بڑی خیر کثیر سے محروم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے اس کا دل رکھنے کے لیے فرما دیا کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ جو لوگ نہ جا سکے قیامت تک آنے والے ان کے لیے اللہ نے ایک راستہ کھول دیا. اب دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.